سب سے زیادہ اہم آرڈر کس کا دیا ہے قرآن میں؟ نماز کا. پھر ہم پوچھیں اللہ اگر میں چھوڑ دوں کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں بھائی، غلط. غفور رحیم کو غلط جگہ فٹ کر رہے ہو. قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کی پہلی علامت غیب پر ایمان، وہ غیب جس کے برحق ہونے پر دلیل قائم ہے قرآن و سنت کی. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے کا تو ذکر ہے ہی نہیں. قائم کا مطلب جماعت سے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، ٹرخانے والا کام نہیں. جو پڑھنے والے وہ بھی ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے. اخپل طریقہ ہے ہر آدمی کا، میں کوئی ادھر پڑھ رہا ہے کوئی ادھر پڑھ رہا ہے. مسجد کی جماعت ہے بھائی، یہ مسجد کس سلسلے میں بنی ہے؟ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لو کتنے نمازی ہوتے ہیں. ابھی جمعے میں جتنے نمازی ہیں فجر میں بھی اصولی طور پہ اتنے ہی ہونے چاہیے نا. لیکن آپ ان سب نمازی سے پوچھو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے، تو بھائی اللہ نے پھر فجر فرض کیوں کی ہے؟ اللہ نفل. دیکھو اشراق کی نماز اگر ساری دنیا نہ پڑھے کوئی عذاب آئے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہی اس کو فرض نہیں کیا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہی فرض نہیں کیا. فجر تو اللہ نے فرض کی ہے، ظہر اللہ نے فرض کی ہے، عصر اللہ نے فرض کی ہے، مغرب اللہ نے فرض کی ہے، عشاء اللہ نے فرض کی ہے. اس میں کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ چھوڑ دو؟ بھائی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ ابن مسعود صحابی کے نام میں مجھے تھوڑا سا تردد ہو رہا ہے، ان کی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کوئی گناہ اگر ہو جائے نا، اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم یہ سمجھتے تھے یہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج. کیونکہ کسی مسلمان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے. اب اس حدیث کی تشریح میں وہی بات ہے نا، حدیث کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود یا ابو مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی حدیث سمجھ میں آئی؟ بخاری مسلم کی حدیث. وہ کہتے ہیں دیکھو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کسی گناہ کو کرنے سے کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو جمہور علماء کہتے ہیں گناہ کوئی بھی کر لو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے. کوئی زنا کر لے، اللہ نہ کرے، شراب پی لے، چوری کر لے، تو اس سے گنہگار تو ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن نماز چھوڑنا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تین امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوتا، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جان کر فرض نماز چھوڑ دی تو وہ سچی مچی میں کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سچی مچی میں کیا ہو جاتا ہے؟ تبھی آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو نماز نہیں قضا کرتے، نماز نہیں قضا کرتے. وہ وجہ اس کی تو اسلام سے ہی نکل جائیں گے ہم. اور اسلام سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ نکاح بھی ٹوٹ گیا. اگر آپ نے حج کیا تھا تو وہ حج بھی کیا ہو گیا؟ ضائع. اور اگر آپ بغیر توبہ کے مر گئے تو سعودیہ کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ بغیر توبہ کے مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا نماز چھوڑنے کا. سمجھ رہے ہو؟ رفیع بھائی کو اشکال ہو رہا ہے، پھر بچے رفیع بھائی ایک دم بچوں پہ آ جاتے ہیں کہ پھر بچے کیا پیدا ہو رہے ہیں. خیر تو امام احمد بن حنبل کی دلیل بھی کمزور نہیں ہے. وہ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں جو میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس گناہ کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا. لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے؟ کافر. باقی تینوں ائمہ کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ بھائی چونکہ اس زمانے میں کافر ہی نماز چھوڑتا تھا، مسلمان کے بارے میں تصور نہیں تھا، تو اس لیے جو نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب تھا وہ کافر ہے. تو یہ تو انہوں نے زمانہ ہی نہیں دیکھا تھا نا کہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا. یہ تو وہ ان کے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو کے بھی کوئی نماز چھوڑے. تو راجح بات یہی ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی نظر میں اسلام کی جو سب سے بڑی علامت تھی وہ کیا تھی؟ نماز. مسجد میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، آ رہا ہے تو مسلمان ہے، نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب مرتد ہو گیا. یہ وہ واقعی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کافر، مسلمان ہوتا تو آتا نا. لیکن آپ سارے بے نمازیوں سے پوچھو، کہتے ہیں اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کر دے گا. اس کا مطلب یہ تو اللہ کا ایک طرح سے معاذ اللہ کے حکام کا مذاق اڑانا ہو گیا. کیا خیال ہے؟ مذاق اڑانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے درجنوں جگہوں پہ علامات بیان کر رہا ہے مومن نماز قضا نہیں کرتا. میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں دی، میدان جنگ میں نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. اس سے بڑی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سفر میں اجازت نہیں دی ہے، 2 کر دی 4 کی، چلو 2 پڑھ لو. یہ 2 اس لیے دیے کہ قضا نہ کرو.
سفر میں دیکھ رہا ہوں تو لوگ چھوڑے کہنے سفر ہے بھائی، سفر میں چلتا ہے، چلتا ہوتا تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا نا، اللہ کہتا ہے 4 پڑھو، نہیں پڑھی جائیں تو چھوڑ دینا. تبھی سفر میں سنت مؤکدہ نہیں رہتی، 4 کی 2 نہیں ہوتی سفر میں. کیوں؟ سنت مؤکدہ کا تعلق اس سے ہے کہ پڑھنا مشکل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر سفر میں مشکل ہے تو پوری چھوڑ دو، نہیں مشکل ہے تو پھر پوری پڑھو. اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے کہ پڑھنا مشکل ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ آپ وہ جہاز نکل رہا ہے یا ٹرین نکلنے والی ہے تو آپ چھوڑ دو سنت مؤکدہ. لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے 10 دن تو ہو تو سفر میں، لیکن علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سنت مؤکدہ پڑھنی پڑے گی آپ کو. نبی سے جو سنتیں یا صحابہ سے جو سنتیں چھوڑنا سفر میں ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کہیں جا کے اسٹے کیا ہوا ہے، وہاں بھی سنتیں نہیں پڑھ رہے. بھائی یہاں تو مؤکدہ ہی ہے یہاں، کیونکہ سفر سنتوں کا اب میں فقہی اصطلاح استعمال کروں گا اس کے لیے کہ جو فرض نماز قصر کی جاتی ہے اس کا تعلق مشقت حکمیہ سے ہے، یعنی سفر سے ہے، چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. لیکن سنت مؤکدہ کا تعلق سفر سے نہیں ہے، مشقت سے ہے. تو سفر میں مشقت چونکہ ہوتی ہے تو اس لیے نہیں پڑھو، لیکن کہیں اسٹے کیا ہوا ہے تو اب تھوڑی مشقت ہے. آپ 10 دن کے لیے چلے گئے اپنی نانی کے یہاں لاہور میں آپ اپنی نانی کے یہاں گئے ہوئے 10 دن کے لیے، بڑے آرام سے. نانی کے یہاں جا کے تو انسان انجوائے کرتا ہے نا. ہم تو بچپن میں جب عیاشی کے لیے نانی کے یہاں ہی جایا کرتے تھے. کہتے ہیں بچہ ددیال میں پٹتا ہے، ننیال میں بگڑتا ہے، کھاتا پیتا ہے. وہاں نانیوں کی طبیعت میں رحم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، دادیاں تھوڑی سی الگ اسٹائل کی ہوتی ہیں. تو اب نانی کے آپ گئے ہوئے ہو تو اس سے زیادہ ریلیکس کبھی ہو سکتے ہو؟ تو وہاں سنتیں پڑھنی پڑیں گی. فرض تو 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ سفر سے تعلق ہے فرائض کا. سنت مؤکدہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سفر ہے یا حضر، اس سے تعلق ہے کہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہے تو پڑھ لو، مشکل ہے تو چھوڑ دو. تبھی اللہ نے سنتیں 4 کی 2 نہیں کی ہیں، اس لیے کہ اس کو پوری سنتیں چھوڑنے کی آپ کو اجازت دی ہے. فرض کو چونکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اللہ نے 4 کی 2 کر دی ہیں کہ یہ میں نے خود تمہیں سہولت دے دی ہے تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. اور سنتیں جو 4 تھی وہ 4 ہی ہیں کیونکہ چھوڑنے کا عذر ہے تمہارے پاس. اگر مشقت ہے تو چھوڑ سکتے ہو اس کو. تم سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو. لیکن آپ جتنے بے نمازی ہیں آپ ان سے پوچھو اللہ غفور رحیم ہے، بھائی تم یہ موقع نہیں ہے، یہ بولو یار بس اللہ سے ڈر لگتا ہے، دعا کرو اللہ نماز کی توفیق دے. ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا نا اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا. پہلے یہ رواج تھا مسلمانوں میں، یہ دیکھتے تھے نا جو نمازی ہے ہی نہیں، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو جو علماء تھے وہ علاقے کے امام تھے وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، جنازہ یعنی اس کا. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑا جرم شرک کے بعد کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، نماز قضا کرنا. اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں جو توبہ کر رہے ہیں لیکن ماضی کی گناہ سوچ سوچ کے نا امید ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی تبدیل کر دیں. کیونکہ اس آیت کا شان نزول یہی ہے. کچھ کافر آئے نبی کے پاس کہ ہم نے تو اسلام کفر میں اتنے قتل کیے، اتنی بار زنا کیا، اب ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، اتنے قتل ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پہ اللہ نے فرمایا آج تم اسلام قبول کر رہے ہو، توبہ کر رہے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وانیبوا الی ربکم، لیکن آج کے بعد اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی طرح کوئی مسلمان بھی اگر توبہ کرتا ہے، کافر اسلام نہیں لا رہا بلکہ مسلمان ہے جو گناہوں کی زندگی میں گزری، اب وہ چاہ رہا ہے یو ٹرن لے لے، پلٹ جائے، تو شیطان مایوس کرتا ہے اب کیا کرے گا بھائی، اتنے سال تو نے برائیوں میں گزار دیے. تو اللہ کہتے ہیں نا، جو جب بھی اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا در موت سے پہلے کھلا ہوا ہے. جو توبہ کر کے زندگی بدلنا چاہے اس کے لیے اللہ ارحم الراحمین بھی ہے، غفور اور رحیم بھی ہے. جو چاہتا ہی نہیں ہے تو میرے بھائی پھر یہ کہنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ بڑی جرت اور دلیری کی بات ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں معاف کر دوں گا. کوئی اللہ کا ایسا کوئی ایگریمنٹ. یہودی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، یہودی کہتے تھے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو تھوڑے دن کے لیے. کیوں بھائی؟ ہم تو اللہ کے ایک لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. بھائی آج بھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بلند ہے. تو ہم تو ایک اللہ کے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، ہم تو بخشے بخشائے. نا 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 میرے بھائی، تو یہ سارے اعمال تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیے ہیں.
تو یہودی اسی زعم میں آ گئے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے قوم ہیں، اللہ نے ہمیں موسیٰ بھیجے، داؤد بھیجے، سلیمان بھیجے، زکریا علیہ، یعنی جو بنی اسرائیل کے پہلے جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر یہودیوں میں آئے اتنے تو کسی میں نہیں آئے. تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، تم جو کہتے ہو ہم تھوڑے اگر گئے تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں جاتے ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ بولتے ہو مجھے تو تم یہ فری میں دو گے کیونکہ میں تمہارے چاچے کے پھپھے کے خالہ کا بیٹا ہوں. کہہ کہ بھائی میں نے کوئی اناؤنسمنٹ کی ہوئی کہ جو میرے چاچے کے پھپھے کی خالہ کا بیٹا ہوگا اس کو یہ چیز فری میں ملے گی؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو مجھ سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بعض دفعہ بے وقت آتے ہیں، بے وقت آ کے پھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہوں سارے کاموں میں. تو کہتے ہیں میں جاپان سے آیا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، بھائی میں نے کہا تھا آپ جاپان سے بغیر بتائے آ جاؤ. ایک بندہ جاپان سے آیا، ایک انگلستان سے آیا، ایک امریکہ سے آیا، اور سارا دن 10 بندے بھی آ گئے تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ خود سوچو آپ. پھر میں ان کو کہتا ہوں میں نہیں مل سکتا، تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بد اخلاق ہیں. میرے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے، تو ٹائم لے کے آیا کرو بھائی. اچھا رفیع بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم سے، رفیع بھائی کو یاد آیا کہ ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو بس جب بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے زانی کی سزا دنیا میں 100 کوڑے اور پتھروں سے مار کے اگر شادی شدہ ہے تو رجم. اگر غفور الرحیم کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ بس ہے ہی کچھ، تو پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا. اتنی سخت سزا پوری دنیا میں کسی مذہب میں چور کی ہے جتنی سخت سزا اسلام دے رہا ہے. کیوں؟ اسلام کو چور سے نفرت بہت. چور کے بارے میں اسلام کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، اور چور سے نفرت نہیں ہے. اصل میں چوری کو اسلام بہت بڑا جرم سمجھتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو 2 چیزیں انسان کے کیریکٹر کو خراب کرتی ہیں. کیریکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان، آپ کی زبان، اور مالی معاملات میں خیانت. جھوٹ بولنے والا کیریکٹر لیس ہوتا ہے، اور مالی خیانت چوری ہے نا. کیا خیال ہے؟ ان 2 چیزوں سے تو انسان کے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے نا. تبھی امریکہ میں قانون ہے نا، صدر اگر جھوٹ بول دے تو وہ اس کو صدارت سے، وہ نہیں، وہ ایک دفعہ کیس بن گیا تھا، صدر بش پہ بنا تھا میرا خیال ہے، کلنٹن پہ بنا تھا، اس کے بارے میں کیس ہو گیا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے. حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بھی امریکہ کا صدر نے جھوٹ کیسے بول دیا، اتنا بڑا کیس بن گیا تھا، وہ بڑی مصیبت میں آ گیا تھا کہ بھئی آپ صدر ہو کے جھوٹ بول رہے ہو. تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ پیسوں کے معاملات میں آپ 2 نمبری، کسی کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، یہ مسلمان نہیں کر سکتا. تبھی اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو بھائی. 1 درہم کسی کا کھایا 40 دن نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق آپ کے کیریکٹر سے ہے، کردار سے ہے. ابو سفیان جب ہرقل کے سامنے بیٹھے تھے نا زمانے جاہلیت میں، ہرقل نے سامنے بٹھایا اور ابو سفیان کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھا. ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ بول دیتا، لیکن میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا دشمنی کے باوجود میں نے سچ اس لیے بتایا کہ مجھے قوم کے بارے میں خطرہ تھا. میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بول کے آیا ہے. مجبوراً سچ بولا ہے میں نے کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ وہ جب اسلام دشمن تھا تو نبی کی تعریف کیوں کرتے؟ وہ تو مجھے سچ بولنا پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو واپس یہ لوگ کیا بولیں عرب کا سردار ہے اور کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو اسلام میں میرے بھائی چور کا ہاتھ جو ہے نا، یہ چوری کو اسلام میں ہلکا جرم نہیں سمجھا گیا، چوری کو بڑا جرم سمجھا گیا ہے. تو آپ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ چور کے بارے میں بھی رحم والے جذبات رکھتے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں بھائی؟ یہ جو ڈکیتیاں کرتے پھر رہے ہیں موبائل اسنیچنگ اور بندوق سے، لوگ بڑا ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے ہائے بیچارے کو موقع دو. میں کہتا ہوں نہیں، موقع دیا تو تم بڑے ظالم ہو گئے، کہ اسلام موقع نہیں دے رہا. ڈاکو کی سزا اسلام میں قرآن نے بیان کی ہے کہ چوک پہ لٹکا دو، دایاں ہاتھ اور بایاں کا پاؤں کاٹ کے اس کو. اللہ کو ترس نہیں آ رہا، اللہ کو خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آ رہا. ہم لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ہائے بیچارے نے خودکشی کر لی، ہائے بیچارے نے یہ کر لیا، ہائے بیچارے نے. اور بھائی اگر اتنا قابل ترس ہوتا تو اللہ جہنم کی آگ میں کیوں پھینکتا اس کو؟ خودکشی جرم ہے بھائی، قابل ترس نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، بات پہ بلیک میلنگ، یہ نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا. کر لے بھائی، تو مر جا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم مجھے ایموشنل بلیک میلنگ کر رہی تھی. آج کل بیگمات یہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ بہت آئی ہوئی ہیں، ڈرامے دیکھ کے. اس میں ایموشنل بلیک میلنگ ہی چل رہی ہوتی، وائٹ میلنگ تو آج کل ختم. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ نے یوں کیا تو پھر میں یہ کر لوں گی اور میں یہ کر لوں گی. میں نے کہا بیگم سے بولو کہ فی الحال ایڈوانس میں کر لو آپ کائنڈلی، کیونکہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں اگر بندہ آ گیا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ایک صاحب تو یہاں تک آ گئے کہ میری بیگم نے زہر کی بوتل منگوا کے رکھ لی ہے، اور اس نے کہا اگر جو ہے وہ کوئی دباؤ میں ڈالا تھا کسی ناجائز بات پہ، یعنی ناجائز کا مطلب یہ کہ وہ شوہر پہ واجب نہیں ہے وہ، لیکن اس کو مجبور کیا میں یہ پی لوں گی.
اور کہہ رہے لا کے رکھ لی ہے. میں نے کہا بھائی اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے, یہ تیرے گلے پڑے گی. الٹے الٹے مشورے بھی کبھی کبھار میں دیتا ہوں. میں نے کہا زہر پی لے گی اور بلی تیرے اوپر آ جائے گی, کیونکہ ایسی عورت رکھنے کے قابل نہیں ہے جو خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہو, یا مرد بھی خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہو, نکل لو بھائی اسے پتلی گلی سے, مر جائے گا تمہارے گلے پڑے گا. ایک تو ہوتا ہے نا بات بات میں ویسے ہی ڈائلگ بولنا, یہ بھی نہیں بولو, لیکن ایک ہے آپ کو لگے کہ یہ سیریس ہو رہا ہے, پہلی فرصت میں کیا کرو بھائی. میں نے کہا گلے پڑے گی. کہہ رہے میں چھوڑ نہیں سکتا. اب اس وقت متحدہ کا دور تھا, ایم کیو ایم کا. میں نے کہا میں چھوڑ نہیں سکتا. کہہ رہے متحدہ کی ہے. میں نے کہا پھر تو اپنے لیے ایک بوتل لا کے رکھ لے, بہتر یہ کہ کہہ رہے متحدہ کی ہے بھائی. تو خیر, تو میرے بھائی جرم کو اچھا مت سمجھو. ہاں جو جرم چھوڑنا چاہتا ہے, یہ چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, وہ قابل رحم. کوئی گناہ ہو جاتا ہے, آپ کو عادت پڑ گئی ہے, جیسے شراب کی عادت پڑ گئی, چھوڑنے کی کوشش میں لگ گیا ہے, یہ بھی قابل رحم ہو سکتا ہے کہ چاہ رہا ہے چھوڑنا, تدبیر اختیار کر رہا ہے برائی سے بچ. جیسے میں کہتا ہوں جن کو عادت پڑ گئی کسی گناہ کی, چھوٹ نہیں رہا, تو جرمانہ رکھیں اپنے اوپر, کوئی سزا دیں اپنے آپ کو آہستہ آہستہ. تو یہ چاہ رہا ہے, جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے, بھائی حدیث میں تو آتا ہے جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا, یہ بھی قابل رحم ہے. لیکن ڈھیڑ بن کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پلان ہی نہیں کر رہا کہ میں نے نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے, میں نے شراب کیسے چھوڑنی ہے, میں نے زنا کیسے چھوڑنا ہے, بد نظری کیسے چھوڑنی ہے, فحش فلمیں کیسے چھوڑنی ہے, لڑکیوں سے دوستیاں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. اور پھر کہہ رہے کہ میں 27ویں رات میں آ کے گڑ گڑا کے رو کے بخشوا لوں گا. تو این خیال است, اور یہ احمقوں کی جنت اسی کو کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے, اسی کو کیا کہا جاتا ہے, نمازیں چھوڑ رہا ہے. سب سے آدھے مسئلے تو نماز حل کر دیتی ہے, 5 وقت باجماعت نماز پڑھو تو ویسے ہی آدھے سے زیادہ برائیاں چھوٹ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے, اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے, ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے. اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی, اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا, لذت محسوس ہوگی. فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی, اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے, نماز کے لیے بلایا جاتا تھا. وہم سالمون, اس وقت ان کی کمر صحیح تھی, تختے کی نہیں تھی. یہ کمر جھکا سکتے تھے, سجدہ کر سکتے تھے, نماز پڑھ سکتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے, بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی. اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا, وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا, تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یدع وہم کیا ہے, یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم, نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, آگے کیا ہے, خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا. تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان. بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار. دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو. میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھولے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا. یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے, یہ حدیث خوب غور سے سنیں, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو, ہٹا دو. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, کوئی گر سکتا ہے, آپ اس کے انتظام کریں. کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں, پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں. کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے. ہاں ابھی بتا رہا ہوں, ابھی بتا جائیں گے نا, بات کمپلیٹ ہونے دینا.
ورنہ پھر وہ دوبارہ کریں گے یہ حرکت. تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں. تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے. تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے. تو گاڑی غلط پارک کرنا, بائک غلط پارک کرنا, یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی, لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن گاڑیاں اس طرح, روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے. کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے. جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا, میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس, ان کے شاگردوں کے پاس, تو میرے پاس 125 تھی. میں نے دیوار کے ساتھ لگا دی بائک, تو وہ کہیں جھانک رہے تھے. انہوں نے کہا بالکل چپکاؤ. میں نے کہا یہ عجیب بات کر رہے ہیں بھائی, راستہ تو ہے نا بھائی, راستہ اتنا تو ہم نے بائک پارک کی ہے کہ راستہ تو ہے. انہوں نے کہا نہیں راستہ نہیں, کھلا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے پاس گزرنے کا. تو جب آپ مکمل دیوار کے ساتھ بائک کو چپکا کے کھڑا کر سکتے ہو تو آپ نے اس کی دم باہر کو کیوں نکالی ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا یار عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں یہ. تو بہت سختی کیا کرتے تھے. تو راستے سے تکلیف دہ چیز جو نہ ہٹائے وہ ایمان سے خارج ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالے وہ کتنا بڑا بے ایمان ہوگا معذرت کے ساتھ. تو ابھی تو آپ لوگوں سے غلطی سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جس نے غلط گاڑی پارک کی وہ اٹھے گا ہی نہیں نا. ہمیں اپنے بے ایمان کا فتویٰ لگا دیا. تو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں آپ نے جان کر نہیں کیا ہوگا, غلطی سے کیا ہوگا, بلکہ آپ نے گاڑی صحیح پارک کی ہوگی یا بائک صحیح پارک کی ہوگی, کسی نے ہٹا دی ہوگی. تو جن نے غلط پارک کی ہے جا کے ذرا گلی کھولے, جا کے اڑ جائیں. ہم لوگ دیکھ بھی نہیں رہے, آنکھیں بند کر لو بھائی, ہم نہیں دیکھ رہے. شاباش شاباش. اور آئندہ اس سے توبہ کریں. تو پیچھے سے تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو بائکیں جو ہے نا بالکل چپکا کے کھڑی کیا کریں دیوار سے, اور گاڑی بھی. اور گاڑی تو سامنے روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں. ابھی کیمرے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ چاروں طرف, ہم نے ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جو اسباب کی دنیا میں. تو چور بھی انشاءاللہ بھاگے گا نہیں, کہیں بھی پکڑا جائے گا. اور یہاں بھی کیمرے لگے ہوئے, وہ دیکھو وہ بھی لگا ہوا ہے, یہ بھی لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں. تو کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کیونکہ جیب کترے بھی ہیں یہاں پہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہر طرح کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ایک ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں. اور سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ سیکیورٹی گارڈ تو آپ کو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں نا, اسلحہ کھلا لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ یہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ادھر کس کی پینٹ میں کیا رکھا ہوا ہے اور کس کی شلوار میں کیا رکھا ہوا ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی نماز. ہو سکتا ہے میرے بھی آواز بھی اسلحہ لگایا وہ میں نے. تو ہم بھی اتنے نیک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو ہم کو, سمجھ رہے ہو نا. نیک سے مراد جو بالکل ہی بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اسباب کی دنیا میں انسان احتیاط کرتا ہے. باقی وہ بہاری لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. تو وہ اللہ نے جب تک زندگی دینی ہے دے گا, جب اٹھانا ہوگا تو ویسے ہی اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. تو ایک ظاہری لحاظ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے انسان. باقی اللہ چاہے گا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو مار سکتا ہے, تو ایک چھوٹی سی گولی مار سکتی ہے انسان کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا جب ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ نہیں آتے تھے. تو جو اللہ جب بلاتے ہیں اس بلانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذان. اذان بڑی زبردست چیز ہے. مجھے تو حقیقت بتاؤں, جو میرے جیسا نالائق جو نماز کی ٹوٹی پھوٹی اہمیت اللہ نے ہمارے دل میں پیدا کی نا, وہ اذان کی وجہ سے. کہ اللہ کو نماز سے اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ ہر دفعہ پوری تقریر مؤذن سے کہلوائی جاتی ہے. دیکھو جب بھی کسی چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, اگر وہ کام بار بار ہو رہا ہے نا, ایک دفعہ ہوگا تو آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, بار بار ہو رہا ہے تو ایک دفعہ کی اناؤنسمنٹ کافی ہوتی ہے. ایک دفعہ کی, جیسے آپ کی جب جاب لگتی ہے تو آپ کا باس آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہے کہ بھئی 8 بجے سے ٹائم شروع ہوگا اور شام 4 یا 5 یا 8 بجے تک آپ کی ایک دفعہ اناؤنسمنٹ کیا ہے, بولو نا, کافی ہے, بس بتا دیا بھائی, سگنیچر لے لیے کہ بھئی یہ ٹائمنگ ہے. یہ 9 بجے عام طور پہ دفتر میں 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کے جو دفتر ہیں 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں شام کو. چھٹی کا ٹائم 4 بجے, پونے 4 بجے حاضری ہوگی اور 4 بجے چھٹی. بعض دفعہ تو آنے کا ٹائم 4 بجے ہوتا ہے, جانے کا صبح 9 بجے ہوتا ہے واپس. یعنی الٹا بھی چل رہا ہوتا ہے, جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا, کہ اس ٹائم پر آئے کہ جب جانے کا ٹائم گزر چکا تھا. ٹھیک ہے نا, 4 بجے جانے کا ٹائم تھا, 5 بجے پہنچ رہے ہیں. تو گورنمنٹ میں اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے ہاں سہولتیں ہیں الحمدللہ. تو
کہ ابھی بات سے بات نکلتی ہے، چھوڑو اس کو یار، بات تو سجدے کی چل رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے، یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے. یہ جو شہری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. وہ بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو، جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. وَمَنْ كَفَرَ، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز، ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا نماز، جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ، وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات، سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو. اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے. چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا. اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے.
ایک دفعہ کہہ دیا. اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا آ گئی. پھر تیسری دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے. 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے, اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا. وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو, 11 بجے پہنچ رہے ہو, تو وہ کہہ رہا ہے, وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کو سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا. وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے, وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا, مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا. بہت مشکل ہے سمجھانا, بہت مشکل. تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں, تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے بھائی, اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے. پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے, پیدا ہوا تو کان میں اذان, نماز کی طرف دعوت. حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ, ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان. بچہ تو نہ سمجھ ہوتا, اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی, دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے. تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی, تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے. پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے, جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ. اچھا, اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی. اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں. سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے, فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے. دیکھو کوئی گاڑی, آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار, وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں, اس کو بات سمجھ میں آئے گی. دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا ہے, بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, ٹائم دیکھ رہا ہے یار لیٹ, پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا, مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں, اوپر سے بارات لیٹ ہے. تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی, لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا, لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے. پھر پٹاخے بعد میں. تو سورج کیا ہے ایک دم غائب ہو جاتا ہے, اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے. تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے, جو لائٹ یعنی اس طرح